السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کوفہ کے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں یہودیوں نے ایک میٹنگ رکھی، اور وہ میٹنگ اس پر تھی کہ کس طرح سارے انسان متحد ہو جائیں، سارے ایک ہو جائیں۔ اور ایک ہونے کے لیے ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ ہم لوگ اس طرح چال چلیں گے تو سارے انسان یہودیت کو قبول کر لیں گے اور سارے مذہب پھر مات پڑ جائیں گے۔ اس میں انہوں نے بات رکھی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عیسائیوں سے کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لہذا اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا، اتحاد ہونے سے رہ جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں سے کہا جائے آپ کلمہ پڑھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے، تو اس میں اختلاف باقی رہے گا، اتحاد تو نہیں ہوگا۔ تو اسی میٹنگ میں ایک مسلمان تاجر تھے۔ اب دوستو یہاں دھیان رکھیں کہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ ہر کسی کی باتوں میں آ جائے۔ ہماری شان اس میں ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے احکام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہے، اور دل و جان سے اللہ پاک کے احکام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو قبول کرتے ہیں۔ آگے بات سنیں، اور وہ بھی من مانی سے نہیں بلکہ علماء کرام کے حوالے سے۔ تو یہ میٹنگ میں مسلمان تاجر بھی تھے۔ اب وہ اٹھے اور قریب کے مدرسے میں گئے، اور اسی مدرسے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، اس وقت وہاں پر استاد تھے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب کہاں ہے، ہمیں ان سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو گیٹ ہی پر امام صاحب کے شاگرد بہت چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو عمرہ پر گئے ہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ تو ان سے پورا واقعہ بتایا گیا۔ تو امام صاحب کے شاگرد نے کہا کہ ہمیں لے چلو، میں بات کروں گا۔ کہا تم بہت چھوٹے ہو؟ کہا میں بھلے چھوٹا ہوں، میرے استاد بہت بڑے ہیں۔ کہا مجھے لے چلو، میں نے ان سے علم پڑھا ہے۔ اب جب اس بچے کو لے گئے تو ان لوگوں نے اس بچے کے سامنے وہ تجویز پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مناسب بات ہے، کہ سارے کے سارے انسان کلمہ پڑھ لے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ سارے ان کو مانتے ہیں، ان کے بعد میں اختلاف ہے۔ تو اس بچے نے فوراً پوچھا کہ یہ موسیٰ کون ہے؟ اب یہاں پر آپ بھی حیران ہوں گے اور وہ لوگ بھی حیران ہوئے تھے۔ کہا تم موسیٰ کو نہیں جانتے؟ سارے یہودی چونکے۔ کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ تو کہا تم موسیٰ کو نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ اب امام صاحب کے اس شاگرد کا جواب سمجھنا آپ کہ کتنی شارٹ میں بہت ہی پیاری بات سمجھا دی ان لوگوں کو، کہ اس چال بازی میں بالکل بھی نہیں آئے اور اپنا حق کا پیغام سنا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں موسیٰ کون ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ ارے موسیٰ وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو امام صاحب کے شاگرد اس بچے نے فوراً کہا کہ پھر یہ مان لیجئے کہ قرآن پر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں، کہ قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ قرآن نہ ہوتا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پہچانتے؟ اور قرآن اترا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا آپ سارے اسلام کو قبول کر لو۔ یہ اتحاد اتفاق کے نام پر چال بازیاں نہ کرو۔ دوستو امید ہے واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ درخواست ہے اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔